साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिगाना अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज मैं आपके सामने अपना एक उर्दू इंशाइया जिसका उन्वान है रास्ते, वो पेश कर रहा हूँ। ये मेरी इंशाइयों की किताब एक प्याली चाय उसमें शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को भी खासी पज़ीराई हासिल हुई है। तो पेश खिदमत है इंशाइया रास्ते। रास्ते का इंतखाब भी एक मुश्किल अमल है। ज़िंदगी रोज़ाना हमें दो राह पे आन खड़ा करती है। हम तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि कौन सा रास्ता इख्तियार करें। कभी कभी तो एक ही मंजिल पर पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। ऐसे में कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है। कई रास्ते बज़ाहिर सहल लग रहे होते हैं मगर इतने आसान होते नहीं हैं, और कभी तो मुश्किल और पुरपेच राहों पर अक्ल साथ देती रहे तो मंजिल तक बआसानी पहुंचा जा सकता है। लेकिन न जाने हमें किस्मत क्यों हमेशा दुश्वार रास्तों पर ले चलती है। दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा सितारा जद्दी है, और इस बुर्ज वाले हमेशा मुश्किलात का शिकार रहते हैं। लेकिन इनकी सरिश्त में हार ना मानना और मुसलसल जद्दोजहद करना होता है। इसलिए बिलाखिर मंजिल इनके कदम चूमती है। नाज़रीन, कठिन राह का इंतखाब खुद से एक मुश्किल फ़ैसला होता है, मगर क्या कीजिए कि ऐसे मकाम पे या तो आसान रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा होता, और अगर इस पर नज़र पड़ती भी है तो नज़रें जचती नहीं। शायद हमारा सरकारी नौकरी में आना ऐसे ही कठिन रास्तों में से एक है। यहाँ तो अपना सब कुछ त्याग देना पड़ता है। एक तो सरकार के आगे सर झुकाना पड़ता है, फिर सरकार के मुकर्रर करदा अफसर का हुक्म बजा लाना होता है। ऊपर से अवाम का हर फर्द सरकारी मुलाजिम को महज अपना खादिम समझे तो भी काबिल बर्दाश्त है। वो तो उसे ज़ाती मुलाजिम गर्दानता है और तवक्को करता है कि उसके सरकार के दफ्तर दाखिल होते ही सरकार का मुलाजिम ना सिर्फ उसकी राह में बिछ जाए बल्कि झुक जाए और जानवे अदब तय करते हुए उसे अपने शानों पे उठाए और उसका जायज़ और नाजायज़ काम करे, और फिर नहायत अदब से उसे बाहर गेट तक अलविदा कहने आए। मुमकिन हो तो उसे घर भी छोड़ आए। हम तो खैर किसी तौर भी इस तरह की मुलाजमत के लिए मौजू ना थे, मगर क्या कीजिए कि मुलाजमत की मुमासलत भी शादी जैसे अमल से यूँ है कि जो करे वो भी पछताए और जो ना करे वो भी पछताए। अब भला पछताए क्या हुआ, चिड़ियाँ तो खेत चुग गई हैं, और हम इस कोशिश में हैं कि किसी तरह इन चिड़ियों को मना लें और दाने वापस बरामद करवा लें। ये मजमून नाज़रीन उन दिनों लिखा था जब मैं सरकारी मुलाजिम था, अब तो मैं रिटायर हो गया। खैर, आसान रास्ता इख्तियार करने वालों को भी हमने देखा है, लेकिन उन्हें भला मंजिल पा लेने का क्या मज़ा आता होगा। इंसान मंजिल को पा लेने के लिए जितने ज़्यादा यत्न कर ले, जान जोखों में डाले, बदन लहू लहू हो, तो कामयाबी ऐसे नशे की तरह जिसमें सराहत करती है कि इंसान अपने आप को हवाओं में तैरता महसूस करता है। खुशी उसको उसके रगो पै में सराहत करती है, और फिर आइंदा से फिर किसी मंजिल को सर करने की शक्ति आ जाती है। साथियों, कभी कभी तो रास्ता वाकई आसान होता है, और कभी लोग उसे अपनी सहूलत के लिए आसान बना लेते हैं, जिसके लिए वो मनफी राहों पे चलने से भी गुरेज नहीं करते। दोबारा पढ़ता हूँ कि कभी कभी तो रास्ता वाकई आसान होता है, और कभी लोग उसे अपनी सहूलत के लिए आसान बना लेते हैं, जिसके लिए वो मनफी राहों पर चलने से भी गुरेज नहीं करते। उन्हें 2 नंबर तरीक़ों से मंजिल पर पहुँचने में
یہ کشش نظر آتی ہے کہ ایسا سفر لمبا نہیں ہوتا۔ وہ یہ سفر طویل نہ صحیح مگر منفی حربے اختیار کرنے میں اپنا من بھی تو مارنا پڑتا ہے، اپنے ضمیر کو بھی تو سلانا پڑتا ہے۔ جو یہ دونوں کام کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی منزل بھی پانا ناممکن نہیں رہتا۔ گو مردہ ضمیر اور جھوٹے من کے لیے وہ بظاہر مطمئن اور خوش رہنے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تنہائیاں ہمیشہ ان سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتی ہیں جن کا ان کے پاس سوائے شرمندگی کے کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تاہم وہ دوسرا چہرہ لیے باہر یوں نکلتے ہیں کہ جیسے کوئی ملال ہی نہ ہو۔ ناظرین، کہتے ہیں رستے وہیں پڑے رہتے ہیں، جاتے کہیں نہیں۔ کہتے ہیں رستے وہیں پڑے رہتے ہیں، کہیں جاتے نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہی راستے تاریخ کے سب سے بڑے گواہ ہوتے ہیں۔ انہی کے سامنے دنیا بستی اور اجڑتی رہتی ہے۔ یہی راستے تاریخ کے سب سے بڑے گواہ ہوتے ہیں۔ انہی کے سامنے دنیا بستی اور اجڑتی رہتی ہے۔ انہی پہ ایسے قدم پڑتے ہیں جو تاریخ ساز شخصیتوں کے ہوتے ہیں، اور انہی پہ تاریخ بگاڑنے اور مسخ کرنے والوں کے پاؤں بھی پڑتے ہیں۔ یہ راستے تاریخ سازوں کے قدموں کی ٹھنڈک بھی اپنے سینے میں محسوس کر کے راحت آشنا ہوتے ہیں۔ یہ راستے تاریخ سازوں کے قدموں کی ٹھنڈک بھی اپنے سینے پر محسوس کر کے راحت آشنا ہوتے ہیں، اور یہی راستے تاریخ کو سینے میں خنجر چبھانے والوں کے سازشوں بھرے ذہن سے نکلنے والے زہر کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ جلن اور تڑپ بھی سینے میں سموئے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو راستے یہ بھی خود سے فیصلہ کرتے ہیں، کبھی کبھی تو راستے یہ بھی خود سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے راستہ دینا ہے اور کس کا راستہ روکنا ہے۔ لگتا ہے یہ راہیں کبھی بے جان نہیں ہوتی، یہ آنکھیں بھی رکھتی ہیں، ذہن اور دل بھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو گزرنے دیتی ہیں اور فرعون کو ذرا راہ دے کر ڈبو دیتی ہیں۔ ناظرین، محبت بھی کیسا جادو ہے کہ فاصلے سمٹ کر باہوں میں آ جاتے ہیں، راستے سینے سے لپٹ جاتے ہیں، منزل سامنے نظر آتی ہے۔ کبھی جو محبوب ناراض ہو تو عملی طور پر یہی فاصلے دوریوں میں بدل جاتے ہیں۔ محبوب کی چوکھٹ اتنی دور دکھائی دیتی ہے کہ شاید ساری زندگی بھی ان فاصلوں کو پاٹنے، ان راستوں کو سر کرنے کا عمل طے کرنا ممکن نہ ہو۔ دوستو، راستوں پہ چلنے ہی سے راستے نکلتے، راستوں پہ چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ راستوں پہ چلنے والے مسافر اس امر کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ کہیں یہ راستے دوراہے میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ کوئی ان دوراہوں پر لا کے چھوڑ دیتا ہے تو کوئی منزل کے پا لینے تک۔ قسمت بری ہو تو ایک راستہ درجنوں راستوں کی طرف لے چلتا ہے، یوں نئی سمت کا تعین مزید مخمصے میں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے تو کم از کم یہی دیکھا ہے کہ راستے کے آخر پہ جب ایک چوٹی سر کر لیتے ہیں تو علم ہوتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ہم نے تو کم از کم یہی دیکھا ہے کہ راستے کے آخر پہ جب ایک چوٹی سر کر لیتے ہیں تو علم ہوتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ایک سمندر کے پار اترتے ہیں تو اس سے بڑا سمندر سامنے کھڑا ہماری ہمت کو حوصلے کا امتحان لینے کا منتظر ہوتا ہے۔ ناظرین، منفی اور مثبت راستے ہر مقام و ہر گام نظر آتے ہیں۔ منفی راستے ہمیشہ زیادہ پرکشش اور دلاویز ہوتے ہیں۔ ان پہ چلنے کی ترغیبات بھی تو کسی نازنی کی عشوہ گری سے کم نہیں ہوتی۔ لگتا ہے یہی زندگی ہے، بھلا کیوں کر اسی زندگی کہیں محض ایک سراب ہے، مگر اسی سراب کی طرف کھینچے جانے کو جی چاہتا ہے۔
ہمت، حوصلہ، عزم، استقامت سبھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہی مرد مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے یہاں تو قدم قدم پر مرد مومن بننا پڑتا ہے۔ جو ان جمیلوں میں نہیں پڑتا تو لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں، جیسے یہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے۔ دوستو، یہاں تو آؤ فلاح کے راستے کی طرف کا اعلان روزانہ کئی مرتبہ کروائے جاتے ہیں۔ بھلا ان کی طرف کان دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو دنیاوی راستوں سے پیار ہے، بعد میں کیا ہوگا وہ بات کی بات۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا و مافیہ سے بے غرض ہو کر معرفت کی راہ اختیار کرنے والے یقیناً مافاق الفطرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا و مافیہ سے بے غرض ہو کر معرفت کی راہ اختیار کرنے والے یقیناً مافاق الفطرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاید یہ اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے۔ اس گلی آ تو گئے ہوتے ہیں، مگر پھر اپنے اصلی راستے کو مسافر بن کے اپنے تن سے مسافر بن کے اپنے تن سے من مار کے معرفت کی منزلوں کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ سامعین، یہ چھوٹا سا مضمون انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ زندگی کی راہیں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں، کون سی راہ اختیار کرنا یہ بندے کے بس میں ہوتا ہے۔ ان بہت سی ترغیبات ہوتی ہیں، صحیح بندہ صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اب تک اگر ہمارا چینل جو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہیں، دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔